آلرائٹ جی، مائکس لے لیجئے. اچھا، کچھ سوالات ہیں کچھ لوگوں کے. ہاتھ کھڑا کر دیں جس کا سوال ہے. ہاتھ پلیز کھڑے کر دیں. جن کا بھی سوال ہے ہاتھ کھڑا کر دیں. جی آپ کا سوال ہے؟ جی بتائیے. کے پاس 5 تولے سونا ہے اور اس میں کھوٹ موجود ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ 5 تولے دوبارہ بولیے گا. اگر کسی کے پاس 5 تولے سونا ہے اور اس کے اوپر اس میں کھوٹ بھی موجود ہے، اس میں تو کھوٹ کے بھی اوپر موجود ہے. کھوٹ بھی موجود ہے. زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ 5 تولے سونا لیکن کھوٹ کے ساتھ، تو اس پہ زکوٰۃ کا کیا ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کے لیے کھولیے گا ذرا. زکوٰۃ کے لیے 3 چیزیں، یا تو رقم موجود ہو، ٹھیک ہے، یا چاندی موجود ہو، یا سونا موجود ہو. ٹھیک ہے. اور سونے کی مقدار 7.5 تولہ سونا، تو اگر 5 یہ مقدار ہو. اور پھر اگر کسی کے پاس چاندی ہے 52.5 تولہ، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، پیسوں بھی. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس 5 تولہ سونا ہے، لیکن اگر کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، کوئی مثلا رقم بھی ان کے پاس موجود نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر 7.5 تولہ سونا اگر ہوگا تو زکوٰۃ نکلے گی. لیکن فقہ نے کہا کہ چاندی کے نصاب پر دینا چاہیے، جو کہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اس پر دیں گے تو اللہ اجر دے گا. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف سونا ہے، رقم نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ نہ کچھ تو رقم بھی ہوگی نا، پیسے تو ہوں گے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس. نہیں، یہ وہی ہیں جن کے ہسبینڈ. اگر صرف 7.5 تولہ سونا ہے اور پیسے نہیں ہے تو پھر تو سونے کی جائیں گے. لیکن بہتر 5 تولہ ہے پھر تو لیکن پھر بھی بہتر فقہ نے کہا کہ چاندی کے نصاب پر جائیں تاکہ غربا کا زیادہ فائدہ ہو. ایک بات کہ ایسے سوالات آن لائن نہ کیا کریں. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں، کہ صحیح ہے. ایسا سوال آن لائن کریں گے تو آپ کو معلوم ہے آج کل کے حالات. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا جی بتائیے. جی سر. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ نماز کے لیے کیا اذان دینا یا سننا یہ شرط ہے، اور کیا نماز کا وقت ہو چکا ہے اب بھی اذان کے لیے انتظار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اذان دی جاتی ہے مجمع کو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ 1 یا 2 افراد ہیں، اور جماعت کب بنتی ہے جب 1 سے زائد افراد ہوں. لیکن اگر آپ اکیلے ہیں، آپ نے کسی بھی مسجد کی اذان سن لی تو مستحب ہے، لیکن وقت داخل ہو گیا تو نماز فرض ہے، آپ کا نماز لازماً ادا کرنی ہے. اذان ہم دیتے ہیں مساجد کے اندر یا دیگر مقامات پر تاکہ لوگوں تک آواز پہنچے اور وہ نماز کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے جی. جی کوئی اور؟ یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں فقہ جعفریہ کے حوالے سے. اذان جیسے کہ ابھی جمیل بھائی نے عرض کر دیا، بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے. بس لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اذان اور اقامہ یہ دونوں کے دونوں مستحبات میں سے ہیں، یعنی ثواب ہے اس کا نماز سے پہلے. لہٰذا اگر مسجد میں نہیں بھی ہیں تب بھی ثواب کی غرض سے آپ اذان کہہ کے اور پھر اقامہ کہہ کے پھر تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز شروع کریں، یہ زیادہ فضیلت ہے. لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ تکبیرۃ الاحرام سے نماز کو شروع کرتا ہے تو نماز ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے کہ اذان اور اقامہ کہنا اچھا ہے اگر گھر میں بھی ہوں. جی درست. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کا نام؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ شریعت میں بیٹے کو بیٹی کی نسبت دگنا حصہ دیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جی دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جو کرتا ہے وہ انصاف فرماتا ہے. لہٰذا قرآن مجید برہان رشید مطلقاً حکم آ گیا. اب صورت حال ہے کہ بیٹی کو اگر بیٹے سے آدھا حصہ دے دیا تو وہ اپنا حصہ لے کر چل دیتی ہے، لیکن بیٹے کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. باپ کی تجہیز و تکفین بھی کرنی ہے، اور دیگر اگر قرض بھی ادا کرنا ہے تو بیٹے نے ادا کرنا ہے باپ کا. اور پھر اسی طریقے سے دیکھیے اگر آپ کے پاس ایک کوشچن پیپر ملتا ہے نا، تو پارٹ الف کے اندر پتہ چلا 40، پارٹ بی کے اندر 20، پارٹ سی کے اندر 30، تو الٹیمیٹلی وہ جا کر پورے کا پورا 100 بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے کہیں پر مرد کو زیادہ دیا، عورت کو کم دیا. لیکن عورت کو کیا دیا؟ عورت کو باپ کی طرف سے بھی مل رہا ہے، بیٹے کی طرف سے بھی ملے گا، شوہر کی طرف سے بھی ملے گا. پھر اس کے علاوہ اس کو جہیز کی صورت میں بھی رقم ملتی ہے، اسے باپ کی طرف سے جہیز بھی ملتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو سونا ملتا ہے. سونا مرد کا لازم نہیں. اب میں کہوں کہ سونا مرد کے لیے کیوں نہیں کیا؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا، یہ عورتوں کے لیے ہے. اسی طریقے سے زیبائش اور آرائش عورتوں کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے. لہذا کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مرد کو بھی 100 ملا ہے تو عورت کو بھی 100 ملا ہے.
کچھ چیزیں مرد کو زیادہ، کچھ چیزیں عورتوں کو زیادہ. alright کچھ کہنا چاہتے بس اس میں یہی میں بات کہوں گا کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں کوئی انسانی عقل اس کو ادراک نہیں کر سکتی. اس کے فلسفوں کو خیال تو ہم بیان کر سکتے ہیں، اس کے جوانبات تو دیکھے جا سکتے ہیں. اللہ نے نماز فجر 2 کیوں رکھی اور نماز ظہر 4 کیوں رکھی اور نماز مغرب 3 کیوں رکھی؟ تو اس کی حکمت صحیح معنوں میں وہ رب تعالیٰ جانتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، جیسے کہ جمیل بھائی نے بھی ابھی عرض کر دیا ہے کہ یاد رکھے گا کہ مرد کی چونکہ معاشرے میں اللہ نے رسپانسبلٹیز بھی ڈبل رکھی ہیں، یعنی زیادہ رکھی ہیں نسبتاً معاشرتی معاملات کے حوالے سے، مالی معاملات کے حوالے سے مرد کے ذمے کام زیادہ رکھے ہیں، خواتین کے ذمے کام کم رکھا ہے. alright جی کوئی اور سوال؟ جی سر سوال میرے پاس بھی ایک سوال ہے جو آیا ہوا ہے کہیں سے. جی یہ رہا، آپ سوال کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں عقیقے کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام میں کس کی؟ عقیقے کی کیا حیثیت ہے؟ عقیقے کی. اگر کوئی معاشی لحاظ سے عقیقہ نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ عقیقہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا، اور 7ویں روز بچے کے لیے 2 بکریاں یا 2 بکرے اور بچی کے لیے 1 بکری یہ آپ نے دینا ہے. سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں بھی کرتا، ہاں اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کم از کم چھوٹا سا صدقہ کر دے، ٹھیک ہے نا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ وہ اٹھا نہیں سکتا. لہٰذا آپ کے پاس مال نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال نہیں فرمائے گا. یہ سنت ہے، اگر مال ہے تو کیجئے، اگر مال نہیں ہے تو دعا کیجئے اپنے بچوں کے لیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. اچھا میرے پاس تقریباً بات ایسی ہے، بس ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ یہ کہ عقیقے میں لڑکا ہو یا لڑکی ایک جانور ہی فقہ جعفریہ کے حوالے سے سنت ہے، مستحب ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. آپ نہ بھی کریں تو اپنی جگہ، لیکن بال کا اتروانا، چاندی کا صدقہ کرنا، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتا دیا ہے کہ کچھ راہ خدا میں دے دیجئے. دلشاد قادری صاحب کے کچھ سوالات تھے وہ ہم وقفے میں کریں گے. جس قسم کے سوال یہ پوچھتے ہیں وہ سوال مجھے نہیں لگتا کہ آن ایئر جانے چاہیے. اچھا یہ لیکن بہتر ہے. سوالات ہیں اور علماء سے پوچھا ہے انہوں نے. اچھا خاص طور پہ قبر کے حوالے سے ان کی کچھ خواہشات ہیں تو وہ ہم پھر بعد میں ان سے آپ سے اکیلے میں حضرت بات کریں گے. کیا پوچھا تھا کہ قبر میں نہیں، کوئی آئے گا؟ میں بتاؤں گا قبر میں باتیں بتاؤں. جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی سر. ہاں سر بتائیے سر. السلام علیکم سر بھائی. السلام علیکم. سر بھائی میری 2 بیویاں ہیں، ایک حیدرآباد میں رہتی ہے اور ایک یہاں ہے. تو جب یہاں والی کے پاس جائیں تو وہاں والی کا منہ بنتا ہے، وہاں والی کے پاس جائیں تو یہاں والی کا منہ بنتا ہے. تو آپ مجھے کچھ بتائیں کہ دونوں میں لڑائی وڑائی بھی نہ ہو اور ساتھ رہ لوں یا تیسری شادی کر لوں. بھائی میں تو بالکل نہیں بتا رہا. دو سنبھال لی آپ نے؟ فی الحال دو سنبھل نہیں رہی، تیسرے کے چکر میں ہو فی الحال. ہاں جی سنبھال لی. آپ نے تو خود بولا کہ میں پریشان ہوں، ادھر جاؤں تو یہ لیکن وہ رہنے میں ہو رہا ہے نا مسئلہ. تو بہترین صورت ہوتا ہے اتنی دور آنا پھر جانا. بہترین صورت ہے یا تو آپ حیدرآباد چلے جائیں یا حیدرآباد والی کو ادھر لے آئیں. یہی تو نہیں ہو پا رہا نا. ہاں یہی تو نہیں ہو پا رہا. اچھا پھر یہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے، یہ ایک صورت بنتی. میرا کیا ہوگا؟ بہرحال دیکھیں قرآن میں اور اسلام میں عدل، انصاف، اور انصاف بنا نصف سے. تو نصف ادھر چلا جائے، نصف ادھر رہ جائے، ٹھیک ہے نا. اس کی صورت یہ کہ 3 دن ادھر گزارے، 3 دن ادھر گزارے. کام آپ کا کہاں ہے؟ کام یہیں پر ہی ہے، ادھر کراچی میں. جی پھر حیدرآباد میں کیوں رکھا ہوا آپ نے؟ بس وہ ان کا اپنا گھر ہے تو گھر والوں کے پاس آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد تو بیوی جو ہے پیا کے گھر آتی ہے، اپنے گھر تھوڑی رہتی ہے. بس اب کیا کریں. نہیں کچھ لو میرج ہے نا حیدرآباد میں. اب اس کا جواب ساحر بھائی کے پاس آ رہا ہے بہت زبردست. اس کا ایک آسان جواب یہ ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں. حیدرآباد والا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. ہے اور یہاں پہ جو امی ابو نے کری تھی یہ ارینج ہے. تو آپ حیدرآباد کراچی کے درمیان رہے. تو آج کل تو جو ہے روز صبح جاتے ہیں لوگ حیدرآباد جاب پہ، واپس آ جاتے ہیں، کراچی آتے ہیں، حیدرآباد چلے جاتے ہیں. تو آپ روز بھی یہ کام کر سکتے ہیں. فیصل نے بہت اچھی بات کی کہ آپ بحریہ شفٹ ہو جائیں بیچ میں. نہیں لیکن آن اے ویری سیریس نوٹ، آئی تھنک اگر آپ کو واقعی جینوئن
کوئی ایشو ہے یا جنرلی کوئی مسئلہ ہے تو بجائے اس کے کہ یہ آپ یہاں ہم سے پوچھیں, آئی تھنک یو گائز شوڈ ٹاک امنگس یور سیلف, اپنے آپ خود بات کریں. اور منہ بننے کا جو ہیپی رکھنے کا جو قانون ہے نا, اس کا یہاں رہنے اور وہاں رہنے سے تعلق نہیں ہے. وہ آپ اپنے کردار کو, اپنی شخصیت کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو جیسا بہتر سے بہتر کریں گے تو اس میں آ کر کے وہ جس عدل کی بات کی جاتی ہے نا, وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ کا برتاؤ کیسا ہے. آپ اپنی بیویوں سے جیسا برتاؤ کریں گے ویسے ہی رزلٹ پائیں. لیکن آپ کی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے جو تیسری شادی کی بات کی ہے تو ادھر تک کہ تیسری ہو جائے گی تو نو تیسری بہاولپور میں کریں گے نو. پھر اور مشکل ہو جائے گی. دیکھیں اسلام میں اجازت ضرور ہے لیکن عدل کا کہا گیا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے, ایسے نہیں کر سکتے. عدل اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مسائل ہیں. پھر آپ کے لیے مائک لے لیجیے ان سے, مائک ان کو دے دیجیے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں گاڈ بلیس یو, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد کوئی بھی اگر ایک نماز بھی ترک کرتا ہے, کیا اس کا روزہ ہو جائے گا جان بوجھ کر یا؟ جی دیکھیے, روزے کے حوالے سے یہ متفقہ ہی تقریباً بات ہے کہ روزہ اپنی جگہ فرض ہے, نماز اپنی جگہ فرض ہے, اور عبادات بھی ہو سکتا ہے, آ سکتی ہیں ایک دن میں. تو روزہ ہو جائے گا. نماز یقیناً وہ کہ دین کا ستون ہے, اور جس نے نماز نہیں پڑھی پھر رکھا روزہ یا نہیں رکھا وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. روزہ اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے. لوگ سو بھی جاتے ہیں سحری کھانے کے بعد اور نماز نکل جاتی ہے. نہیں, آپ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے. آپ سحری کے لیے جاگتے ہیں اور نماز کے لیے سو جاتے ہیں. نہیں عموماً لوگوں کو دیکھا گیا. الحمدللہ میں معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں, میں آپ سے ایک عرض کروں کہ قبلہ بعض صورتحال یہ ہے کہ شہادت کے بعد جو پہلا فرض ہے نا جی وہ ہے نماز. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زکوٰۃ. ٹھیک. اور تیسرے اور چوتھے نمبر پر بعض احادیث میں حج آیا ہے, بعض میں رمضان آیا ہے, بعض میں آخر. ٹھیک ہے نا. تو کسی نے اگر روزہ رکھ لیا, کس کے لیے رکھا روزہ؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے نماز بھی پڑھیے. جس کا حکم دن میں 5 وقت ہے, جس کی کوئی معافی نہیں, یاد رکھ لیجئے. بھائی سمپل بات یہ ہے, آپ کو روزہ بھی رکھنا اور نماز بھی پڑھنا. بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے. ہاں جی, السلام علیکم. جی بتائیے. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے علامہ صاحب سے. ہماری جاننے والے ہیں, ان کی طرف سے سوال تھا ہمیں سے کہ وہ سید ہیں, انہوں نے یتیم خانے سے ایک بچہ لیا گود, تو کیا وہ آیا وہ بچے کو سید کا نام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ کیا وہ بچے کو سید کا نام دے سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. قرآن کے واضح احکامات ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, کہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ پکارے جاؤ. اور لعنت فرمائی گئی ایسے لوگوں پر جو کسی اور کے بچے کو اپنا نام دے دیتے ہیں. اور چہے جا کے سید تو بہت اعلیٰ مقام ہے, وہ نسب محمد مصطفیٰ کے امانت دار ہیں, وہ امانت کسی کو نہیں دی جا سکتی. لہٰذا سید اس کو کہیں جو سید نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے امانت میں خیانت اگر کوئی کرتا ہے تو کرے گا, اور اس کا الزام گناہ ہے. علامہ صاحب سے دوبارہ یہ کہ وہ جو بچہ انہوں نے گود وہاں سے لیا, تو اس کو ذرا نام تو انہوں نے دینا ہے نا نسبت سے, والد صاحب نے اپنا ڈاکومنٹ میں, تو کیا نام دیں گے وہ؟ آیا وہ سید لکھائیں یا نہ لکھائیں؟ دیکھیں, اگر ان کے والد کا نام پتہ ہے, کہ روح سے بھی اگر علامہ صاحب مجھے والد کا نام پتہ ہے تو والد کا نام دیجیے. اگر نہیں پتہ تو مطلقاً عبداللہ لکھ دیجیے. عبداللہ اللہ کا بندہ. اول تو جو آپ یتیم خانے سے لے رہے ہیں تو جہاں آیا ہے تو ان کے والد کا نام پتہ ہوتا ہے نارملی. بہت کم کیسز ہوتے ہیں جہاں نہیں پتہ لگتا ہے, ورنہ پتہ ہوتا ہے. یتیم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے باپ کا نام ہی نہیں پتہ ہے. یہ کہیں کوئی قانون نہیں ہے. یتیم ہو گیا ہے, اب وہ کفالت نہیں ہو پا رہی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو یتیم خانے میں پہنچا دیا, یا دونوں ماں باپ دونوں اس کے انتقال کر گئے, اس لیے وہ بچہ یتیم خانے میں ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ یتیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے باپ کا اتا پتہ کوئی نہ ہو. یہ کوئی قانون نہیں ہے یتیم ہونے. اچھا, آپ کا سوال ہو گیا. ایک سوال مجھے بھی کرنا ہے, بیٹھے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ڈائریکٹلی یہ سوال بھیجا ہے. ان کے بیٹے ہیں اور وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں, اور ان کے بیٹے 25-26 سال ان کی عمر ہے, اور وہ ایک غیر مسلم خاتون سے, عیسائی مذہب سے ان کا تعلق ہے, شادی کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ شادی ہو سکتی؟ ہاں دیکھیے, کتابیہ کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, وہ شادی کر سکتے ہیں. تو قرآن کے واضح جو ہے آیا مبارکہ ہے. ہاں, کوئی عورت کسی کرسچن سے نہیں کر سکتی, مسلم عورت. لیکن مسلم مرد اگر کتابی ہو, مقصد یہود ہو یا نصارہ ہو, تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. نکاح ہو سکتا ہے. جی علامہ صاحب. جی, فقہ جعفریہ کے لحاظ سے دائمی نکاح مشکل ہے.
مشکل فقہ جعفریہ میں مشکل ہے ہمارے ہاں ہو سکتا ہے. اوکے اچھا جی. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے اگر آپ کو کوئی سوال کرنا, جیسے یہ ہمارے ایک دوست کا سوال تھا جو انہوں نے ہمیں امریکہ سے بھیجا تھا. قرآن میں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے نا, لیکن جو ہے کتابیہ سے آپ شادی کر سکتے ہیں, یہ قرآن کی آیہ مبارک. جو اہل کتاب ہیں ان سے شادی کی جا سکتی ہے. اچھا مجھے بتائیے ہمیں دعا کی طرف جانا ہے, ٹائم مجھے بتا دیجیے گا کتنا ٹائم ہے ہمارا ٹائم, کیونکہ میں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ سوالات کو یہاں پر ہم روک دیں. اچھا جی, میں ہمارے پاس تقریباً 6 منٹ ہیں. میں صرف اگین دوبارہ سے ریٹریٹ کر رہا ہوں, کوالٹی آف اے مثالی پرسن, وہ ایک ایک لفظ بتائیے گا مجھے. عفیرہ واٹ ڈو یو تھنک؟ میں بتاتا ہوں, مائک دیجیے عفیرہ کو. جی آپ بتائیے کوالٹی, ایک کوالٹی کوئی بتائیے ویری کوئکلی. بنیادی کوالٹی کہ وہ انسان دوستی اپنے آپ کو سکھائے اور دوسروں سے انسان دوست ہو. اچھا مثالی شخص کون ہے؟ مثالی شخص میرے خیال سے وہ ہو سکتا ہے جو اپنی ریس میں رہے بجائے دوسروں سے مقابلہ کر کے کسی بھی کمپلیکس میں آپ اپنی ریس میں رہیں. آپ کا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے. آلرائٹ فیصل کوئکلی ویری کوئکلی, میں نے ایک لفظ مانگا ہے, اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ مثالی انسان جو ہے وہ, میں نے درگزر عرض کیا تھا, تو درگزر اگر وہ دوسرے کی طرف چاہتا تو اپنے لیے بھی درگزر اختیار کرنا ہوگا. مثالی بات یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے, اپنے لیے نہ جیے. ڈاکٹر صاحب مثالی شخص وہ ہے کہ جس کے جانے کے بعد بھی صدیوں لوگ اس کی مثالیں دیتے رہے پازیٹیو وے میں. سبحان اللہ. سر اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اخلاق اچھا ہونا چاہیے. علامہ صاحب یہ مثالی انسان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ, رسول, آل رسول اور معاشرے کے لیے جینا سیکھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے. براہ کرم دعا کے وقت آمین ساتھ مل کے کہیے گا اور خاموشی اختیار کیجیے گا. یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اپنے دل کے اندر جھانکیے کہ آپ کو کیا اللہ میاں سے چاہیے, اور بس اگر سکون چاہیے تو وہ بھی جھانکیے, اور کوئی اور خواہش ہے تو وہ بھی جھانکیے. آمین کہیے گا ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر کرے. انتقال ہوا ظہیر مغل, ان کو بھی مغفرت میں شامل کر لی. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا رحیم الدنیا والآخرہ, ہم گناہگار و سیاہکار تیری بارگاہ عالیہ و تعالیہ میں حاضر ہیں. اے رب کائنات, اپنے کاندھوں پر گناہوں کی گٹھری لیے ہوئے, اپنے ضمیر پر گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے, تار تار دامن دیے ہوئے, داغدار قبا لیے ہوئے, ظلم و جبر سے رنگے ہاتھ لیے ہوئے, روحوں کی ویران فصلیں لیے ہوئے, جسموں کی اجڑی کھیتیاں لیے ہوئے. اے رب کائنات, اپنی تمام تر گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے, اپنی غفلتوں کو مانتے ہوئے, اور اے رب تیری رحیمی اور کریمی کا چرچا کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے رب کائنات, ہمارے صغائر و کبائر کو معاف کرتے ہوئے ہم سب کی حاضری کو اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول, منظور و ماجور فرما. اے رب کائنات, ماہ رمضان ہم سے جا رہا ہے, ہم ماہ رمضان کا احترام نہ کر سکے. اے رب کائنات, تیرا پہلا عشرہ رحمتوں کا, پھر مغفرت کا, اور پھر نار جہنم سے آزادی کا عشرہ آ چکا. اے رب, تیری رحمتوں کو ہم نے پایا, محسوس کیا, تیری مغفرتوں کا چرچا سنا. اے رب کائنات, ہم احترام نہ کر سکے, لیکن اے رب تو اپنی رحیمی اور کریمی سے ہمیں نار جہنم سے محفوظ و مامون فرما. اے رب کائنات, ماہ سیام میں جہاں جہاں تلاوت قرآن اور سماعت قرآن کی جا رہی ہے, اے اللہ سب پر رحم و کرم
کرم نازل فرما۔ اے رب تو نے خارجی شیطان بند کر دیا، باطنی شیطان کو ہمیں کنٹرول کرنے کی طاقت و قدرت عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمارے قول و فعل کے تضاد کو دور فرما دے، سچائی کی دولت عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمارا ظاہر اجلا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی نورانی فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا نور عطا کر جو دوسرے کے دلوں تک پہنچ کر اسے بھی لذت و حلاوت کا نور عطا فرمائے۔ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے رب پاکستان کا بول بالا فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے رب کائنات ہمارے جتنے بھائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے نوجوان شہید ہوئے انہیں عظیم الشان مقام شہادت عطا فرما۔ اور اے رب کائنات ارض فلسطین پر جو ایمان کی حفاظت کے لیے، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ سپر ہو کر جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اے رب کائنات اس دور ابتلا کو، دور ظلم کو دور کر کے جو شہید ہوئے انہیں عظیم الشان شہادتیں عطا فرما، اور جو سر بکفن وہاں پر موجود ہیں اے اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کائنات انہیں پھر سے آشیانہ عطا فرما، پھر سے گھر عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قسم پرسی کے عالم میں ہیں ان کے رزق و روزگار میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کو رزق کی وسعتیں عطا فرما، ہم کو صحت کی وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہر ذلت سے، ہر قلت سے اور ہر علت سے اور ہر عسرت سے ہم سب کو اپنی حفاظت، پناہ اور امان عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کے اندر ربط، ضبط اور خبط عطا فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ ہمارے مسعودی صاحب کے جاننے والے انتقال فرما گئے، مغل صاحب اے اللہ انہیں کروٹ راحت عطا فرما، ظہیر مغل صاحب کو، اور اے اللہ جتنے بھی ہمارے اعزاء